یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج کی اس محفل میں جی آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرشد زادے سیدنا حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے جانشین، ان کے وارث، ان کے تخت نشین سیدنا حضور تاج حضور سراج عالم ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی حضرت علامہ الحاج قاضی سید محمد عبدالحد میاں صاحب اللہ اس کا پورا دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستان عالیہ قدیریہ رشیدیہ کراچی پاکستان و سجادہ نشین دربار سیدنا حضور اللہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ پیری شریف ہماری سرپرستی فرمانے کے لیے ہماری محفل میں بنفس نفیس جلوہ افروز ہیں۔ میں نے بنفس نفیس اس لیے کہا، کوئی کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو نیٹ پر پروگرام چل رہا ہے تو آپ نے بنفس نفیس کا جملہ کیوں استعمال کیا؟ تو بظاہر ہم موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال کے آمنے سامنے ہے، لیکن ان حضرات کی اتنی عنایات ہیں ہمارے پورے خاندان پر، ہمارے پورے گھرانے پر، کہ ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر مقام پر ان کو اپنے ساتھ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی اپنے ساتھ اپنے سر کو محسوس کرتا ہے۔ اور مجھے حضور مجدد مراد آبادی کا ایک شعر یاد آتا ہے، وہ ایک منقبہ شریف کے میں ایک شعر فرماتے ہیں کہ عبد القدیر نے مجھے سب کچھ عطا کیا، عبد القدیر نے مجھے سب کچھ عطا کیا، سب کچھ ملے گا تجھ کو ذرا تو بھی آ کے دیکھ۔ تو ان حضرات کا بڑا ہم پر کرم ہمیشہ سے رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیام قیامت یہ کرم یہاں بھی رہے گا، اور بعد قیامت میدان حشر میں بھی رہے گا، اور انشاءاللہ جنت میں بھی انہی کی سرپرستی میں ہم مزے لیں گے۔ تو حضور سراج عالم دعوت خاتم القدسیہ ہمارے نظروں کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس نے روحانی طور پر بھی بہت کارنامے اور بڑی خدمات سلسلے کے لیے، دین کے لیے انجام دی ہیں، اور صرف روحانیت کے طور پر نہیں بلکہ زمینی طور پر بھی حضور سراج عالم ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ دربار سیدنا حضور اللہ میاں پیلی شریف میں مرکز روحانیت الجامعۃ القدیریہ مجوزہ طبیہ کالج کا جو آپ نے اہتمام کیا ہے، جو آپ نے ایک قدیم شان تعلیمی ادارہ قائم فرمایا ہے، وہ اس کی جیتی جاگتی مثال ہے کہ آپ اپنے روحانی فیض سے بھی ہمیں نوازتے ہیں، اور اپنے علمی فیض سے بھی ہم سب کو نوازتے چلے رہے ہیں، اور انشاءاللہ نوازتے رہیں گے۔ آپ سلسلہ عالیہ کے تاجدار ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ سیدنا حضور قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس سلسلے کا کوئی سربراہ ہے، اس سلسلے کا کوئی تاجدار ہے، اس سلسلے کا کوئی امیر ہے، تو وہ حضور سراج عالم دامت برکاتہ العالیہ کی ذات گرامی ہے۔ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ دیر آپ اپنے تبرکات سے ہمیں نوازیں، اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں نوازیں، اور آپ کے ارشادات کے ساتھ ہی ہماری یہ محفل مکمل ہو جائے گی، ہماری آج کی یہ سماعت مکمل ہو جائے گی، آج کی ہماری یہ محنتیں اپنے منزل مقصود کو پہنچ جائیں گی۔ میں حضور سراج عالم دامت برکاتہ العالیہ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے تبرکات سے ہمیں نوازیں۔
نحمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موت العالم موت العالم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کی موت جو ہے وہ عالم کی موت ہے. یعنی مطلب یہ کہ ایک عام آدمی سے چلے جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب عالم دین دنیا سے چلے جاتا ہے تو اس سے بہت بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اور مولانا انتخاب صاحب کو بابا جی نے جب ان کا انتخاب کیا تھا، اور ان کو بابا جی نے ہمارے دادا جان نے ان کو پہلے ہی سے ہی، جب یہ پہلی کتاب پڑھ رہے تھے میزان المشاہد، تو بابا جی نے ان کو آپ فرمایا میرے پاس چلے آؤ. اور جب وہ بلا لیا کہاں پہ کانپور، جب محلے میں جو سردار صاحب تھے خلیفہ ہیں ہمارے عمران صاحب کے، تو اس سے پوچھا کہ ایک کالے کپڑے والا بابا مجھے ملا ہے اور لہذا میرے پاس آؤ. کہا چلو آج پروگرام ہے شاہ درویش محبوب اللہ کی اور سے، اور اس میں ہمارے ساتھ چلے جاؤ، دیکھو کہ وہی ہے دوسرا کوئی ہے. جیسے قدیم صاحب کے گھر پہ کون داخل ہوئے کہ ہمارے دادا جان اس میں تشریف فرما تھے، تو جب وہ گلی میں داخل ہوئے گھر میں داخل ہوئے تو وہی گھر ہے جو مجھے خواب میں آیا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اندر گئے دیکھا کہ بابا جی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا یہی تو ہے، تو ہمارے دادا جان فرما رہے ہیں کہ میرا بلایا ہوا آ رہا ہے، میرا بلایا ہوا آ رہا ہے. تو لہذا فرمایا کہ بھائی جب بلایا ہوا آ رہا ہے تو جس کو جو بلائے گا تو پھر اس کو کچھ بنائے گا نا، کچھ بنا کے چھوڑے گا. بلایا کہ میرا بلایا ہوا آ رہا ہے، بلایا ہوا آیا، وہ بیت ہوا، اور بیت ہونے کے بعد تو اس کو جب بلایا تو کچھ تو عطا بھی کرے گا نا، معمولی بات تو نہیں ہے. جب وہ خواب میں فرمایا کہ میرے پاس آ جاؤ، تو رات کو شاید درگاہ صاحب گورو سے اس کو ساتھ میں لیا کہ چلو شاید درگاہ صاحب کے عرس میں چلتے ہیں. جب تمام احباب وہاں تشریف لے گئے تو ہمارے بابا جی نے فرمایا کہ مولانا اٹھو تقریر کرو. کہا کہ میں تو ابھی پہلی کتاب پڑھ رہا ہوں میزان المشاہد، مجھے تقریر تو ابھی کیا آتی ہے مجھے. فرمایا نہیں، کھڑے جاؤ، بس حکم. اب حکم ایسا تھا کہ کھڑا کر دیا، لیکن تو خالی کھڑا نہیں کرنا تھا بلکہ جو ایک توجہ دی، وہ ایک توجہ پہ جو ہے ایک گھنٹہ بولے، وہ ایسا بولے کہ وہ زندگی بھر بولتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا بولے. اصل میں اولیاء کرام کی نگاہ جو ہو جاتی ہے نا، جس میں نگاہ اور اللہ کے ولی کی پڑ جائے تو سمجھو کہ اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی، سب کچھ بن گیا. تو بابا جی نے اس کا انتخاب کیا، اور ایسا انتخاب کیا کہ پورے ہندوستان میں ہمارے مولانا انتخاب جیسا کوئی دوسرا عالم ایسے پیدا نہیں ہو سکا. کہ ہر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبی عطا فرمائی تھی کہ عالم دین یہ تھا، حافظ یہ تھا، قاری یہ تھا، نعت خوان یہ تھا، مفسر یہ ہے، محدث یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی سے اس کو نوازا ہے. اور قبلہ صاحب نے اس کو خطاب دیا مناظر اعظم ہند، کہ ان کے سامنے جو اور مجھے زبان پہلے مناظر اعظم ہند کا خطاب دیا کہ یہ جو کوئی بدمذہب جو ہے اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور ان کو جو ہے آپ کے مقابلے میں کوئی بدمذہب نہیں آ سکتا تھا. اور بڑے بڑے آپ نے ہمارے کے جو ہے ان کے ساتھ جیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو چل کے قبلان صاحب نے فرمایا کہ یہ جو ہے مجدد مراد آبادی کا لقب دیا کہ مجدد مراد آبادی ہے، کہ انہوں نے بڑی تجدید کی ہے، بہت سلسلے کی ابیاری کی ہے، بہت کام کیا.
بہت سلسلے کا کام کیا، اہل سنت جماعت کا کام کیا، دین اسلام کا کام کیا. میں پہلے یہ مرید نہیں کرتے تھے. میں نے اس کا یہ خیال تھا کہ کلون صاحب آئیں گے تو ان کا میں ہندوستان کا دورہ کراؤں گا، سلسلہ بڑھاؤں گا. میں نے کہا دیکھو ہمارے وہ پابندیاں ہیں ویزے کی، اور مولانا صاحب آپ اگر اس طرح بیٹھے رہیں گے تو یاد رکھو سلسلے میں دوسرے لوگ بڑھ جائیں گے، ہم ٹھنڈے رہ جائیں گے. میں نے مولانا انتخاب صاحب سے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے پیچھے دعا کریں گے، آپ آگے بڑھیں، سلسلے کا کام کریں. تو مولانا نے اس کے بعد جو شروع کیا ہے تو الحمدللہ پورے ہندوستان میں چھا گئے اور سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیل گیا. کیوں ہم تو نہیں جا سکتے، ہمارا ویزا نہیں ہوتا ہے. ان کے لیے تو کوئی پابندی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے سلسلہ عالیہ کو جو ابیاری دی ہے، جو سلسلہ عالیہ کے کام کیے ہیں، جو سلسلہ عالیہ کو خدمات پیش کیے ہیں. میں اکثر یاد کرتا ہوں کہ میرے 2-3 مشیر بڑے اہم تھے، جس میں سے مولانا انتخاب صاحب جو ہیں وہ میرے خاص مشیر تھے، اور ایک ہمارے صادق نعت خوان تھے، ایک جمع ہمارے اعجاز میاں تھے رامپور کے. تو میں ان احباب سے مشورہ کرتا رہتا تھا اور ہمیں بڑے کامیابی ملتی تھی. اور اب میں افسوس کرتا ہوں کہ مولانا انتخاب تینوں میں سے کوئی بھی نہیں رہا، تینوں اللہ کے پاس چلے گئے. اور حکیم شکیل صاحب تھے، وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. تو میں بتاؤں کہ مجھے دل کو افسوس ہوا، اور بہت افسوس ہے. ابھی میں یاد کرتا ہوں، نہیں کہ میں یاد نہیں کرتا ہوں، ابھی بھی آج بھی بات ہوئی. میں نے کہا کہ میرے جو مشیر تھے وہ جو ہے میرے پاس سے چلے گئے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دیگر احباب میں سے پیدا کر دے جو ہوں میرے ساتھ، کیونکہ ہم آگے سلسلے کا کام کریں، دین اسلام کا کام کریں. کیونکہ ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے، بہت کام کرنا ہے. اور ابھی جو دربار شریف جو ہمارا ہے اس کو مجھے بہت بڑا کرنا ہے، کیونکہ ابھی 100 سالہ سرکار لومیہ کا 100 سالہ جشن آ رہا ہے، اس کی مجھے تیاری کرنا ہے. لیکن یہ حالات اللہ تعالیٰ صحیح کر دے، یہ کورونا وغیرہ کے دیگر حالات صحیح کر دے، اور انڈیا پاکستان کے حالات بھی اللہ تعالیٰ صحیح کر دے، اور دونوں ملکوں کو آپس میں اتفاق دے، محبت دے، دونوں ملکوں کو ترقی دے، کامیابی دے اللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد میرا پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ مجھے جو دربار کے ساتھ جو زمین ہے اس میں کچھ تقریباً 40-50 قبریں بنانا ہے مہمانوں کے لیے، اور بہت بڑا گراؤنڈ بنانا ہے 100 سالہ جشن کے لیے. تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن صرف یہ ہے کہ ذرا یہ ویزے کی ہمیں آسانی ہو جائے، ویزا ہمیں ذرا آسانی سے ہو جائے تو میں 100 سالہ جشن کروں گا. اور پہلے جو کیا تھا 1988 میں اس سے کئی گنا بڑا جشن کروں گا انشاءاللہ جی. تو لہذا جو ہے بس اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے اور حضرات ہماری اس خدمات کو قبول فرمائے. تو انشاءاللہ جی جو ہے ہم دین اسلام کے سلسلے کے بڑے بڑے کام کریں گے. بس اب یہ ہے کہ ہمارے مولانا انتخاب صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے، اور یہ اپنے باپ کے نقش قدم پر جو ہے چلے، اور ہمارے جو وہاں جو کام ہے، جو مقاصد ہیں اس میں ہمارے ساتھ ساتھ رہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، تاکہ ہم جو ہے بڑے بڑے پیمانے پہ، کیونکہ میرے بہت لمبے ارادے ہیں، بہت کچھ ہے میرے پاس ذہن میں. اب یہ کہ اللہ حالات بہتر کرے تو پھر میں دنیا کو دکھاؤں گا کہ ہم کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں اور کتنا آگے بڑھیں گے انشاءاللہ عزیز. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، تو حالات بھی اچھے ہوں گے، ماحول بھی اچھا ہوگا. آپ آئیں گے، بار بار آئیں گے، اور ہم آپ سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. حضور بہت بہت نوازش، بہت بہت احسان کہ آپ نے اپنے تبرکات سے نوازا. ہماری محفل مکمل ہو گئی، بس آپ دعا فرما دیں اب، اور آپ کی دعا کے ساتھ ہماری محفل کا اختتام. اللہ جن احباب نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی ہے اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کر دے. اور جو دیکھ رہے ہیں موبائل پہ اس پروگرام میں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق و روزگار میں برکت دے، ترقی دے، کامیابی دے. اور ہمارے مولانا انتخاب صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کر دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے مولانا انتخاب قدیری صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کے بھی کامیابی عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سلسلے کو ترقی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے سلسلے کے جو مسائل ہے اللہ تعالیٰ کامیابی سے حل کر دے، اور دونوں ممالک کو اللہ تعالیٰ اتفاق محبت دے، اور تاکہ ہم جو ہے دونوں کے مقدس مقامات پر آتے رہیں اور مخلوق خدا کو فیض ملتا رہے. اور جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کے روزگار لگا دے، جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرما دے،
جو قرض دار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قرض سے نجات عطا فرمائے، غافلین کو اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ کورونا کی بیماری جو ہے یا اللہ العالمین یہ بیماری کو اس دنیا سے ختم کر دے، یا اللہ العالمین یہ بیماری کو دنیا سے ختم کر دے، ہر جگہ امن سکون عطا فرمائے، کامیابی عطا فرما دے، حضرات کے فیضان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرما دے، اور جو بھی احباب اس میں شرکت کیا کریں اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرما دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے، اور فلیبیز کو اس کی بالا بہن بھائی سب کو شفا عطا فرما دے، ہمارے ناخوان وغیرہ جو ہیں ہمارے اس میں ناخوان ہوئے علماء ہوئے جو بھی ہے سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے، حضرات کے فیضان سے سب کو مالا مال فرما دے، ہاں جو بھی سلسلے والے ہیں جو محبت والے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کلام صاحب کا دربار بھی بڑا دربار بن جائے، کیونکہ راجہ ہے لیکن ابھی شروع کرنے والا تھا کہ اتنے میں جو ہے وہ کورونا آ گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ دربار کو بھی مکمل کر دے، اور تاکہ ہم عظیم الشان دربار کا بنا سکے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم لا اله الا الله محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرات دیکھیے ہماری محفل مکمل ہو چکی ہے، اور دعا بھی حضور سراج عالم قصیہ نے فرمائی، جو کمی رمضان شریف کی محفل میں رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات سے وہ کمی بھی آج ختم ہو گئی، اور ماشاءاللہ بڑا روحانی سکون حاصل ہوا۔ محفل کے شروع میں اور درمیان میں جو نیٹ ورک کی پرابلم نے دل برداشتہ کیا تھا، اور جو تھوڑا سا بے اطمینانی جیسا معاملہ میرے خود کے دل میں آیا ہوا تھا، وہ یکسر دور ہو گیا، اور میں کہہ سکتا ہوں پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ کہ ہماری آج کی یہ محفل بہت شاندار رہی، بہت کامیاب رہی، بہت پرکیف رہی۔ انشاءاللہ پھر کسی محفل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے، اپنے تمام احباب کے ساتھ، اپنے تمام محبتوں والوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ جلدی ہی کوئی محفل پھر سجائیں گے، بہترین نیٹ ورک کے ساتھ سجائیں گے تاکہ آپ کو بھی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ اپنا خیال رکھیں، اور جو بیماری چل رہی ہے، جو وبا چل رہی ہے، یقینی طور پر بہت زیادہ دقتیں ہیں ہر انسان کے ساتھ، وبائی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی، کاروبار کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ان وباؤں سے، بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی۔ چلتے چلتے میں ایک گزارش بس ضرور کرنا چاہوں گا کہ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ محبت کرتے ہیں، اور محبت کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، آپ ان تقاضوں کو ضرور پورا کیجئے۔ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی ان کو اچھا کھلاتا تھا تو وہ اس کے اچھے کھلانے سے خوش نہیں ہوتے تھے، کوئی ان کو اچھا پہننے کے لیے دیتا تھا وہ اس سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی ان کے مشن کو لیے کام کرتا تھا، کوئی ان کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد کرتا تھا، تو وہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن تھا، حسینیت کا مشن، سنیت کا مشن، خانقاہیت کا مشن، اس مشن پر آپ حضرات چلیں، اور خود ہی نہ چلیں بلکہ اس مشن کو آپ آگے تک لے جانے کی کوشش کریں، گھر گھر آپ یہ پیغام پہنچائیں۔ حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ قرآن کریم ہے بصیرت الایمان، آپ کی تفسیر ہے تفسیر قدیری بدیعی مع فوائد رشیدیہ، یہ ایسا ترجمہ و تفسیر ہے کہ آپ کو اس جیسا دوسرا نہیں ملے گا۔ کیا کیا خصوصیات ہیں وہ میرے بہت سارے خطابات میں آپ حضرات سن چکے ہیں،
اس وقت وہ آپ کو سنانے کا اور بتانے کا وقت اور موقع نہیں ہے. بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ اپنی شان اور اپنی خصوصیات میں وہ اکیلا ہے، تنہا ہے وہ ترجمہ اور تفسیر. لہذا آپ حضرات یہ ترجمہ، یہ تفسیر خود بھی حاصل کریں، آگے بھی پہنچائیں. آپ کی عظیم الشان تصنیف جامع مداری شریف، جو تقریباً 6000 حدیث کریمہ پر مشتمل کتاب ہے، 3 جلدوں میں ہے، 2 جلدیں ماشاءاللہ اس کی منظر عام پر ہیں، اور تیسری جلد انشاءاللہ اگر یہ کورونا کا مسئلہ نہیں ہوتا تو اس سال انشاءاللہ ہمارا اس کا پروگرام چھپوانے کا تھا. پوری تیاری ہم لوگوں نے کر لی تھی، مگر یہ مشکل آ گئی بیچ میں. مگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے حیات دی، صحت دی، تو اگلے عرس پاک میں انشاءاللہ ہم جامع مداری شریف کی تیسری جلد پیش کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ حضور مجدد مراد آبادی کے 2 نعتیہ مجموعے ابھی آنے باقی ہیں، اس کے مسودہ میرے پاس ہے، تو میں انشاءاللہ اس کو بھی بہت جلد چھاپنے کی کوشش کروں گا. اور اگر میں اس کو چھاپ بھی نہیں سکا تو اتنی کوشش میری ضرور رہے گی کہ میں اس کو کتابت کرا کے اور PDF فائل اس کی بنا کر وہ آپ تک پہنچا دوں، تاکہ وہ کلام چاہے کسی بھی شکل میں پہنچے مگر آپ تک پہنچ جانے چاہیے. تو حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف ہیں، وہ آپ حاصل کیجئے، پڑھیے ان کو. حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالعلوم ہے، مرکز اہل سنت جامعہ قدیریہ، تخت والی مسجد مراد آباد شریف. آپ اس کو آگے بڑھائیں، آپ اس کی ترقی میں حصہ لیجئے، آپ اس کو پروان چڑھائیے. حضور مجدد مراد آبادی کا مشن پروان چڑھے گا، ان کا پیغام آگے بڑھے گا، اور یہ پیغام آگے بڑھے گا، یہ مشن پروان چڑھے گا. یہی آپ کا اصلی خراج عقیدت ہوگا حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان کاوشوں کو، محنتوں کو، اور ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، شاد و آباد رکھے. انشاءاللہ پھر بہت جلد کسی نئے موقع سے آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. بس آپ اجازت عنایت فرمائیں، ہمارا 1 بجے تک کا پروگرام تھا اور ماشاءاللہ کافی وقت ہو گیا. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آرام کیجئے اور صحت مند رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.